میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کسی سنی مکتبہ فکر کے کسی شخص سے پوچھیں، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ جماعت اسلامی کا ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کوئی، آپ شیعہ کے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے پوچھیں، دنیا کے کسی مسلمان کہلانے والے سے، خواہ کسی علاقے کا، آپ اس سے پوچھیں کہ عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے، وہ کہیں گے یکم شوال کو ہوتی ہے عید الفطر۔ آپ پوچھیں عید الاضحیٰ کس تاریخ کو ہوتی ہے، دنیا کے کسی علاقے کا کوئی شخص ہو، وہ کہے گا عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو ہوتی ہے۔ عید الفطر بھی تہوار ہے، تاریخ پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ عید الاضحیٰ بھی تہوار ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضرات پوچھیں، پڑھیں تاریخ کو، پوچھیں ان علماء سے، حتیٰ کہ جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ پیارے رسول کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ مولوی امیر الدین نواں شہر ملتان کا اس کی کتاب اوجز السیر، اس میں لکھا کہ آپ 8 کو پیدا ہوئے یا 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے، نہیں، مفتی مولوی امیر الدین نے لکھا کہ آپ 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مفتی امین الاحسان مجددی برکتی نے اوجز السیر میں لکھا کہ آپ 8 کو، 9 کو یا 12 کو پیدا ہوئے۔ حضرات مولوی احمد رضا خان بریلوی، جس کے نام پر یہ بریلوی مکتبہ فکر شروع ہوا، اس نے لکھا فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412، کہا آپ 8 کو پیدا ہوئے۔ زاد المعاد میں امام ابن قیم نے لکھا آپ 9 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا آپ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور سب کی چھوڑیں، جس پیر کے نام پر 11ویں دی جاتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ربیع الاول کے مہینے کو بھی چھوڑ کر کہا آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ پھر آپ اٹھائیں سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، حدیث میں تاریخ کی بحث ہی نہیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ آپ مہینوں کے سردار مہینے رمضان میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ ایک تہوار کے طور پر یہ دن مناتے، صحابہ کرام نے منایا ہوتا، تابعین نے منایا ہوتا، تبع تابعین نے منایا ہوتا، بلکہ جن ائمہ کے نام پر فرقے وجود میں آئے انہوں نے منایا ہوتا، تو تاریخ میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اسی طرح جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں کوئی اختلاف نہیں، تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات پر سب کا اتفاق ہے۔ مولوی احمد رضا خان نے ملفوظات میں لکھا، اور یہی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 415، پہلا صفحہ تھا تاریخ پیدائش کا، 412، یہ ہے صفحہ نمبر 415، اس میں لکھا کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ ایک مولوی تھا اچھروی، محمد عمر اچھروی، اس کی کتاب مقیاس حنفیت، اس کے صفحہ 59 پہ لکھا آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ آج سے 10-12 سال پہلے تک سارے لوگ 12 وفات کہتے تھے۔ اب ہم سے پوچھیں،
ہم یہ دن کیوں نہیں مناتے؟ ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا کہ ہم لوگوں کے طعنے برداشت کریں، لوگ ہمیں گالیاں دیں، ہمارا مذاق اڑائیں۔ ذرا اس رخ سے سوچیں کہ جب سارے مانتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، تو اہل حدیث نبی کی وفات کے دن جشن نہیں منا سکتا۔ اس انداز سے کبھی سوچیں، کبھی اس انداز سے سوچیں۔ تم مانو کہ آپ 12 کو فوت ہوئے، بفرض محال اگر تم اپنے بڑے احمد رضا خان کے خلاف، مولوی امیر الدین کے خلاف، مفتی امیم الاحسان کے خلاف، 11ویں والے پیر کے خلاف 12 ربیع الاول کی پیدائش کو مان بھی لو، تو یہ بھی تو مانتے ہو کہ اسی دن فوت ہوئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اگر کسی کو عرصے کے بعد، دعاؤں کے بعد، منتوں اور منتوں کے بعد بیٹا پیدا ہو، شادی کے کئی سال کے بعد اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، مبارکبادیں پیش ہوتی ہے، بڑا خوش ہوگا، بڑا نہال ہوگا۔ وہی بیٹا جو منتوں اور منتوں کے بعد ملا، اگر وہی بیٹا اسی دن فوت ہو جائے تو مجھے بتائیں، کیا پھر بھی خوشی مناتے رہیں گے یا افسوس ہوگا؟ تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ وہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، ذرا سوچیں کہ نبی پاک کا تعلق، نبی پاک کی محبت کیا ایسی محبت ہے کہ جو سال کے بعد جوش میں آتی ہے؟ پورا سال ہم چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، دین کا نام لینے والوں کا مذاق اڑائیں، علماء کرام کی تضحیق کریں، اسلام کے بارے میں لطائف گھڑیں، سال کے بعد ایک دن گلی و بازار میں انڈین گانوں پر رقص کر کے، گلی و بازار میں ہنگامہ ہاؤ ہو برپا کر کے، ہنگامہ شورا شری برپا کر کے یہ سمجھیں کہ محبت پوری ہو گئی ہے، محبت کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں۔ حضرات، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی طعن و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، لیکن دعوت فکر ضرور دی جا سکتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو جلوس نکالے، آپ نے جس ہستی کے نام پر جلوس نکالے، جس کے سارے راستوں میں محبت کے نعرے بلند کرتے رہے اور اہل حدیث کی مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر تانے بازی اور اشارے کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ کیا اس روز جلوس کے دوران میں نماز کی اذان تمہارے کانوں میں پڑی یا نہیں پڑی؟ مجھے بتاؤ، کتنے لوگ تھے جو مسجدوں سے بلند ہوتی ہوئی محمد عربی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں گئے تھے؟ کتنے لوگ تھے ذرا مجھے بتائیں۔ اور تم کہتے ہو کہ نبی سونا آیا اور گلیاں اور بازار سج گئے۔ نبی گلیاں اور بازار سجانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ کارپوریشن کے ملازموں کا کام ہے۔ نبی گلیاں بازار سجانے کے لیے نہیں آیا، نبی انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا۔ کارواں دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔